پارلیمنٹ کا ہمارے جمہوری نظام میں مرکزی مقام۔ پاکستان کے لیے پارلیمانی وفد نے عالمی فورمز پر ہمارا نقطہ نظر مؤثر طریقے سے پیش کیا۔ ہماری خواتین اراکین پارلیمنٹ بھی قائدانہ عہدوں پر فائز ہوتی ہیں، پارلیمانی اداروں کی مضبوطی، جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ قانون سازی کے عمل میں شہریوں کی آواز کی صحیح معنوں میں عکاسی ہو۔ پارلیمان کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم کا پیغام۔ جمہوری اقدار کا تحفظ، قومی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا قانون ساز اداروں کی ذمہ داری۔ پارلیمنٹ عوام کی خود مختار نمائندہ اور آئینی اقدار کی نگہبان۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں پارلیمنٹ کا کلیدی کردار۔ جمہوریت، آزادی، رواداری، معاشی اور سماجی انصاف اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ بین الاقوامی یوم پارلیمان کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ بھارت نے پہلگام فاسٹ ٹریک کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی۔ ہم نے بھارتی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ بھارت سنٹاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو یہ اقدام اعلان جنگ تصور ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی بربریت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب چوتھی انٹرنیشنل کانفرنس آن فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے اسپین روانہ۔ 4 روزہ کانفرنس میں مختلف ملکوں سے رہنماؤں، پالیسی سازوں اور ترقیاتی ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوگی۔ وزیر خزانہ انٹرنیشنل بزنس فورم پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس کے موقع پر کئی اہم عالمی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,25,200 کی سطح عبور کر گیا۔ مودی حکومت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائی بے نقاب۔ خالصتان رہنماؤں کے خلاف امریکی عدالت کے حالیہ دستاویزات نے راک کی خفیہ سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ بھارتی تاجر نکھیل گپتا نے تسلیم کیا کہ اسے ایک اعلیٰ بھارتی افسر نے گرپتون سنگھ پنو کا قتل کی سازش کے لیے بھرتی کیا اور قتل کے بدلے $1,00,000 دینے کا وعدہ کیا۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان۔ بھارتی ریاستی سرپرستی میں اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے متعدد بار پریس کانفرنس میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے بیانات سے بھی بھارتی دہشت گردی کے واضح ثبوت ملے۔ یہود و ہنود گٹھ جوڑ۔ بھارتی سافٹ ویئرز کے ذریعے اسرائیلی جاسوسی بے نقاب۔ بھارتی سافٹ ویئر کمپنیاں اسرائیل کو ایران کی بیک ڈور رسائی فراہم کرنے میں ملوث۔ بھارتی پروگرامرز کے اسرائیل سے خفیہ رابطے اور اسٹار لنک سے حساس معلومات کی منتقلی کا بھی انکشاف۔ تحقیقات جاری، جلد ہی ایرانی حکومت باضابطہ موقف اور ممکنہ کارروائی کا اعلان کرے گی۔ آسٹریلوی صحافی۔ غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی بربریت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں پر بمباری میں مزید 88 فلسطینی شہید، 365 زخمی۔ خان یونس میں دھماکے سے کثیر منزلہ رہائشی عمارت تباہ۔ غزہ شہر میں مکان پر فضائی حملے میں 2 بچے شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں۔ گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینی گرفتار۔ بھارتی طیارے AI-171 کا حادثہ۔ بھارتی ایوی ایشن کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت۔ 274 افراد ہلاک۔ AI-171 کا بلیک باکس تحقیقاتی بیورو کی تحویل میں۔ بھارتی تحقیقاتی بیورو کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی واضح رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ بھارتی ایوی ایشن اتھارٹی کی نااہلی اور اداروں کی خاموشی نے بھارتی عوام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ درجنوں حادثات کے بعد بھارتی ایئرلائنز پر سے عوام کا اعتماد مکمل طور پر ختم۔ بھوپال برج کی ناکامی نے مودی سرکار کی کرپشن، نااہلی اور سفارشی نظام کو بے نقاب کر دیا۔ مودی سرکار میں ہر نیا پروجیکٹ ناقص منصوبہ بندی اور سیاسی مداخلت کی نظر۔ ریاستی منصوبے تجربہ کار ماہرین کے بجائے بی جے پی نواز لائق انجینئرز کے رحم و کرم پر مارچ 2023 میں شروع کیا گیا۔ بھوپال برج عوامی استعمال سے پہلے ہی زمیں بوس۔ اپوزیشن، عوام اور بھارتی میڈیا کی مودی سرکار پر سخت تنقید۔
NDMA نے آئندہ 4 روز تک مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 5 جولائی تک کشمیر، اسلام آباد، پوٹھوہار، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں متوقع۔ ممکنہ بارشوں کے نتیجے میں پشاور، چارسدہ، نوشہرہ اور کوہاٹ میں سیلاب کا خدشہ۔ لاہور، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ناروال میں بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن کے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے کابل، دریائے سوات اور چترال، ہنزا کے ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کے متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔